کوزہ اٹھا کے ہاتھ میں مقتل کو چلی ہے سکینہ، لو اصغر پانی آ گیا، لو اصغر پانی آ گیا۔ کوزہ اٹھا کر ہاتھ میں مقتل کو چلی ہے سکینہ، لو اصغر پانی آ گیا، کوزہ اٹھا کے۔ علامہ عقیل ترابی صاحب قبلہ بہت شدید علیل ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور اسی کے ساتھ شاعر اہل بیت کلیم آل با حضرت شاہد نقوی صاحب بھی بہت شدید علیل ہیں اور ہاسپٹل میں وہ بھی ایڈمٹ ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم بتصدق بیمار کربلا دونوں گراں قدر شخصیات کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت جوش ملی آبادی کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، شاہد گل بدن حجلہ مقتل تھے حسین۔ فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، جگر ختم رسل جان علی شمع بطول، خاور جود و کرم داور اقدار و اصول، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، خاتم حق کے نگیں دین شہادت کے رسول،
مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ آپ کیا آئے کہ پیغام بہاراں آیا، دشت پرخار میں زہرا کا گلستان آیا، مردہ ذروں کی طرف چشمہ حیوان آیا، افق مصر پر گویا مہ کنعان آیا، سورما رن میں بصد شان و تفاخر آئے، جن کی عادت ہے شہادت وہ بہادر آئے، تاج نے آل محمد پر جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اور رنگ و نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا صلوات. عزیزان محترم، سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں اور 10ویں آیت کے ذیل میں یہ ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو ہے. اس مسلسل گفتگو کا عنوان ہے منصب ہدایت اور قرآن. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ ہدایت کرتا ہے بہترین عقیدوں کی. ویبشر المؤمنین، اور یہ مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے. الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین جو اچھے عمل کرتے ہیں. صالح کی جمع ہے، جمع مؤنث صالحات. وہ مومنین جو اچھے عمل کرتے ہیں انہیں یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے. کس بات کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ہم انہیں قیامت میں کبیر اجر دیں گے. کبیر، کبیر کے معنی بڑا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ گفتگو کا چوتھا مرحلہ ہے، اور اس چوتھے مرحلے میں، نہ صرف چوتھے مرحلے میں بلکہ ہر مرحلے میں موضوع کے تقاضوں کو پورا ہوتے جانا ہے. بھئی یہ بات تو ہے نا؟ اچھا تو اب یہاں رک جاؤ. یعملون الصالحات، وہ مومن جو صالحات کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ اجر کی خوشخبری سناتا ہے. قرآن نے مومن کو بغیر عمل صالح کے بہت کم تسلیم کیا ہے. یہ جملہ سننا، یہ جملہ پہنچ جائے. وہ لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. ایمان، مومن کیسا مومن؟ جو عمل صالح کرے. ٹھیک ہے نا؟ مومن جو عمل صالح کرے. یعملون الصالحات، کیا بھول گئے سورہ نحل میں آواز دی؟ 16واں سورہ قرآن مجید کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو بھی عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو.
شرط یہ ہے کہ مومن ہو. بھائی اس آیت کو ذہن میں رکھنا, بلکہ میں ایسی آیتیں پڑھ دوں جو میرے سننے والوں سے بہت قریب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. رکتے جانا, اس لیے کہ موضوع کے اب تقاضوں کو پورا ہوتے چلے جانا ہے, وقت بہت زیادہ نہیں ہے, یہ چوتھا سلسلہ گفتگو ہے. اچھا بھائی, تو یہ 2 آیتیں تو پہنچ گئی نا, اور اب تیسرا سورہ جو ہر ایک کے ذہن میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا, ایمان لاؤ عمل صالح کرو, ایمان لاؤ عمل صالح کرو. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے, ایمان کی کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کو پورا ہونا ہے. رکے رہو, تم مجھ سے 30 سال سے قرآن مجید کی آیات سننے کے عادی ہو گئے ہو, اور یہ میری مجبوری بھی ہے, اس لیے کہ لوگ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. ابھی مجھے قائم علی شاہ صاحب نظر آئے تھے, اور اب نظر نہیں آ رہے ہیں. بھئی یہ تو ہے کہ قائم غائب ہے, لیکن کراچی والا قائم تو موجود ہے نا. ادھر تشریف لیا. قائم علی شاہ صاحب, اقبال حیدر صاحب اور دوسرے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہیں, تو کیا میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ میاں سنو, یہ لوگ وزیر رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہوں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس بات کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وزارت چلتی پھرتی چھاؤں ہے, کبھی اس کے سر پر کبھی اس کے سر پر. انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وزارت چلتی پھرتی چھاؤں ہے, آج اس کے سر پہ ہے, کل اس کے سر پر ہے. تو اگر وزارت سے سرخرو ہونا چاہو تو وزارت سرخرو نہیں کرتی. بھئی بہت توجہ رہے, لیکن یہ جملہ ہدیہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا خدمت خلق سے اور ذکر حسین میں شرکت سے. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی تصویر لینی ہے تو جلدی لے لو, اس لیے کہ تم سے مفر بھی نہیں ہے. دوستوں کا اجتماعی حافظہ کام کر رہا ہوگا, مجھے بتلائیں کہ میں نے گفتگو کہاں روکی تھی. سب چپ ہیں. نہیں, وزارت تو بیچ میں آ گئی تھی, ورنہ ممبر سے وزارت کا تعلق کیا ہے بھائی؟ وزارت اور کا تذکرہ تو درمیان میں آ گیا تھا نا. ہم تو کچھ بات کہہ رہے تھے اپنے سننے والوں کی خدمت میں, اور اس بات کو پھر متصل کر رہے ہیں کہ ایمان لاؤ عمل صالح کرو. تنہا ایمان کافی نہیں ہے جب تک کچھ شرائط ساتھ میں نہ ہو, کچھ شرائط ساتھ میں نہ ہو. سورہ عنکبوت سنتے جاؤ, اب ذرا تقریر سطح عمومی سے بلند ہوگی, سنتے جاؤ. سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہو گئے تو ہم ان کا ایمان مان لیں گے؟ نہیں, ہم ان کا امتحان لیں گے.
زبانی دعویٰ نہیں ہے، ہم ان کا امتحان لیں گے. تو پروردگار امتحان ہے کیا؟ اگر سنانی شروع کروں آیتیں تو بڑا وقت چاہیے ہوگا، لیکن کچھ تو سنتے جاؤ. مومنین سے اللہ نے کس طریقے سے بات کی. سورہ حج میں کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. 22واں سورہ قرآن مجید کا، قرآن مجید کا 22واں سورہ. اے ایمان لانے والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، خیر کے کام کرو، جہاد کرو. سورہ بقر میں آواز دی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان لانے والو، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. بھائی توجہ رہے. پھر سورہ بقرہ میں آواز دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان لانے والو، ہم نے روزے کو واجب کر دیا، روزہ رکھو. پھر آواز دی سورہ بقر میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ہم نے قصاص کو بھی واجب کر دیا. دیکھ رہے ہو نا، آگے بڑھتی جا رہی ہے بات، اور پروردگار صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو. اے کافروں، پورے قرآن میں نہیں ہے. اے منافقوں، پورے قرآن میں نہیں ہے. اے مسلمانوں، پورے قرآن میں نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، بہت پڑھے لکھے شہر کا بہت پڑھا لکھا مجموعہ ہے. کوئی تو اٹھ کے اعتراض کرے کہ یا ایھا الکافرون نہیں ہے. اے کافروں، نہیں، اللہ نے نہیں کہا قل یا ایھا الکافرون. حبیب تو بات کر، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الناس من دون عجیب و غریب مرحلے میں تمہیں لے آیا. فتمنوا الناس ان کنتم صادقین. قل، حبیب کہہ دے اے یہودیو، تو جس سے خوش نہ ہو اس سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا. سمجھتے جا رہے ہو نا، جس سے خوش نہ ہو اس سے براہ راست بات نہیں کرتا. قل، حبیب تو بات کر، حبیب تو بات کر. تو پھر واپس چلو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان لانے والو. پھر سورہ بقر، امن کے دائرے میں آ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مار کاٹ نہ کرو. قرآن ہے جو تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا اور 35ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ. میں نے امتحان لے لیا اپنے سننے والوں کا ایک جملے سے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں نا، ان کا میں نے امتحان لے لیا. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ بناؤ. میں نے یہ جملہ کہا، یہ تمہارا امتحان تھا. نہیں، وسیلہ بناؤ نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تمہارا کام تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے. اس تک وسیلے کے بغیر نہیں پہنچو گے. تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلے کو تلاش کرنا ہے. تو گزارش یہی ہے دست بستہ کہ بھئی یا اللہ مدد کے ہم بھی ممکن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس آیت پہ بھی تو نگاہ ڈال لیا کرو. بھائی بہت توجہ رہے، اب سنتے جا رہے ہو نا، اور آیتیں تمہیں ہدیہ کرتا جا رہا ہوں. اسی سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا. یہ یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اعزۃ علی الکافرین
अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन ला यखाफून लौमत लाइम। भाई सुनना, ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाए तो हो जाए, हमें फिक्र नहीं है। अगर कुरान ने कहा मुनाफिक है तो फिर है, अगर कुरान ने कहा कि मोमिन है तो फिर है, अगर कुरान ने कहा कि कोई काफिर है तो फिर है। कुरान मफरूजों पे बात नहीं करता। कुरान कह रहा है अगर कोई मुर्तद हो जाए तो हो जाए, हमें परवाह नहीं है। तो कोई ना कोई मुर्तद हुआ होगा ना। पहुंच गई बात पहुंच गई मियाँ। अगर बात पहुंच जाए तो फिर मुझे आगे कहने की क्या ज़रूरत है। ये मैंने पूरी आयत तो नहीं पढ़ी, वल्लाहु वासिउन अलीम आखिरी टुकड़ा छोड़ दिया था, लेकिन इस आयत के तर्जुमे पे एक मरतबा तवज्जो और कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन। ऐ ईमान लाने वालों, अगर मुर्तद होता है कोई, मुर्तद यानी दीन से बाहर जाता है, चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह के पास तो एक कौम है, और उस कौम की खुसूसियत क्या है? युहिब्बुहुम, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है। वह युहिब्बूनहु, और अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते हैं। तो मुर्तद हो जाओ तो हो जाओ, हमारे पास तो ऐसा है, मुर्तद हो जाओ। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन है, ये मेरा मसला भी नहीं है कि वो मुर्तद कौन है, लेकिन एक बात समझ में आ गई, अल्लाह कहता है मुर्तद हो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे पास एक ऐसा है जो हमारा मुहिब है, हमारा महबूब है। अब अगर ये मुहिब और महबूब समझ में आ गया तो मुर्तद भी समझ में आ जाएगा। मेरे नबी ने कहा कल उसे आलम दूंगा जो खुदा को दो सकता होगा, खुदा उसे दो सकता होगा। अजीब 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 मरहला फिक्र है। तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयतें समझ में आती जा रही हैं ना। अब ज्यादा ज़हमत समात कहाँ दूं, आयतें तो बहुत हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, भाई सूरह अनफाल 8वां सूरा कुरान मजीद का, उस सूरे की 24वीं आयत। और ये आयत हवाला इसलिए दिया कि मेरे तर्जुमे पे एतबार न करना, जाके देखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान लाने वालों, आधा तर्जुमा कर रहा हूँ आयत का, अगर रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, अगर रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो। अगर नमाज के लिए पुकारे फौरन आओ, अगर रोजे के लिए पुकारे फौरन रोजा रखो, अगर हज के लिए पुकारे फौरन हज करो। यानी रसूल जो कहता जाए वो करते जाओ। और अगर कभी जंग में पुकार ले तो उसे लब्बैक कहना। अब ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयतें तुम तक पहुंच रही है ना। अच्छा, तो अब खुलासा क्या है? आयतें तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मुझे आगे जाना है और मौजू के तकाज़ों को पूरा होते जाना है। बहुत आयतें हैं मेरे पास या अय्युहल्लज़ीना आमनू की, लेकिन यहाँ रोक रहा हूँ। ईमान लाने वालों ये करो, ईमान लाने वालों ये करो, ईमान लाने वाले ये करो, ईमान लाने वालों ये काम करो। भाई यही तो है ना ईमान लाने वालों से खिताब। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमें चलना है उसकी मर्जी पर। ये खुलासा है, यह खुलासा है पूरी गुफ्तगू का। हमें चलना है उसकी मर्जी पर, हमें अमल करना है उसके कानून पर। देखो, तुम जिस मुल्क में हो तुम्हें उस कानून पर अमल करना है, ठीक है ना। अगर कोई जुर्म करे और अदालत में ये जाके कह दे कि मुझे नहीं मालूम था कि ये जुर्म है, तो बचेगा नहीं। मालूम करना जरूरी है। मालूम करना जरूरी है। तो अब अल्लाह की मर्जी मालूम करो कि है क्या। मैं जरा सा बात को बदल दूं ताकि ये नौजवान दोस्त भी मुतवज्जे हो जाएं। भाई देखो, इस बात को याद रखना कि तुम्हारी तख्लीक के सबब तुम्हारे वालिदैन है या नहीं। माँ बाप ने तुम्हें खल्क किया, ज़ाहिरी खिलकत, मजाजी खिलकत, वसीला बने हैं इस दुनिया में तुम्हारी तख्लीक का तुम्हारे वालिदैन। जब तुम थोड़ा सा बड़े हुए, भाई बहुत तवज्जो रहे,
بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہاں تمہید کو ختم کروں گا. جب تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا تو اب ماں کو بھی فکر ہے کہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھی تربیت حاصل کر لے. باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعلیم بہت اچھی ہو جائے، اس کی تربیت بہت اچھی ہو جائے. کس کی خواہش ہے؟ ماں کی، باپ کی. یہ ہیں کون؟ تمہارے مجازی خالق. تو کیا اس حقیقی خالق کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ بندہ پڑھ جائے اور اچھا ہو جائے؟ بھائی اسی پڑھانے کا نام تو ہدایت ہے. بہت تیزی کے ساتھ تمہیں لے کے آیا ہوں میں. اسی پڑھانے کا اور تربیت کا بندوبست کرنے کا نام ہدایت ہے. اور یہی کہا اس آیت میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سننا بھائی سننا، اب میں موضوع سے متصل ہو گیا. تمہید اسی موضوع کے لیے تھی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ کتاب ہم نے بھیجی اسی لیے ہے کہ یہ ہدایت کرے بہترین عقیدوں کی، یہ ہدایت کرے بہترین علوم کی، یہ ہدایت کرے بہترین فلسفوں کی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اور یہ قرآن، یہ کتاب خوشخبری سناتی ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں. کیا خوشخبری سناتی ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا. بہت توجہ رہے، موضوع کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور میں سطح گفتگو کو بلند نہ کرتا اگر مجھے اپنے سننے والوں کے ذہن و فہم و فکر پر اعتماد نہ ہوتا. اس لیے میں نے گفتگو کو سطح فکر سے، سطح عمومی سے بلند کر دیا ہے. بہت توجہ رکھنا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان مومنین کو جو صالحات پہ عمل کرتے ہیں. رک جاؤ، مجھے اجازت دیتے ہو کہ ویسے بات کروں جیسا میرا دل چاہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. سورہ توبہ، نواں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 20ویں آیت. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، نہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اعظم درجۃ واولئک هم الفائزون. ہدیہ کر رہا ہوں اور جہاں تک اس میسج کو پہنچا سکتے ہو پہنچا دینا. وہ لوگ جو مومن ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا جان اور مال سے اللہ کی راہ میں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. صرف مومن کا نہیں، جو ہجرت کرے اور جہاد کرے، جو ہجرت کرے اور جہاد کرے. جہاں جہاد ہے وہی ہجرت ہے، جہاں ہجرت ہے وہی جہاد ہے. تو اگر ہجرت کر جاؤ اور جہاد نہ کرو، میسج پہنچ رہا ہے؟ ہجرت کرو تو جہاد بھی کرو. بھائی بہت توجہ رہے، بہت. اس لیے کہ میں نے بات آج سطح عمومی سے بلند کی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر سطح فکر کے سننے والے اس مجمع میں موجود ہیں. تو اب انہیں کوئی فوڈ آف تھنکنگ تو دے جاؤں، فوڈ آف تھاٹ، کوئی غذائے فکر. کس کے لیے جنت ہے؟ مومن ہو، مہاجر ہو، مجاہد ہو. ٹھیک؟ ایمان ہے. ہجرت ان لوگوں نے کی تھی نا، اور جہاد بھی ان لوگوں نے کیا تھا. تو اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہجرت تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبی نے جو بڑی ہجرت فرمائی تھی اس ہجرت کا بڑا ثواب تھا. جملہ سننا، جملہ، اور اس جملے سے مجھے کام لینا ہے. بہت بڑا ثواب تھا. جب بیشتر مسلمان ہجرت کر گئے، بیشتر جب ہجرت کر گئے، ہجرت کا معنی جانتے ہو؟ چھوڑ کے چلا جانا. جب ہجرت کر گئے تو اب میرے نبی نے مدینے میں اعلان کیا لا ہجرت بعد الہجرہ. بس ہجرت ہو گئی، اب کوئی ہجرت نہیں ہے اور اب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. میاں یہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور یہ جو اینگل تمہیں قرآن مجید کا دے رہا ہوں اسے اپنی گرہ میں باندھ لینا. لا ہجرت بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے اور اب اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. ہو گئی نا بات؟ فتح مکہ کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے، لا ہجرت بعد الفتح. اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، اب کوئی ہجرت نہیں ہے. تو ہجرت تو ختم ہو گئی.
ہو گئی نا ہجرت ختم. تو واقعہ وقتی تھا اور ہمیشہ رہنے والی کتاب میں رکھ دیا. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں میں لے کے آ گیا. بھائی ہجرت ختم ہو گئی, اب اس آیت سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ جہاد ختم ہو گیا, اب اس آیت سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو بھائی اب ہجرت, بھائی توجہ رہے, اب ہجرت ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جانا نہیں ہے, ہجرت جانا ہے بدی سے نیکی کی طرف. دیکھو بڑا دقیق مرحلہ فکر تھا, اور میں چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ رخ میرے سننے والوں کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے کہ قرآن زمانی کتاب نہیں ہے, قیامت تک کی کتاب ہے, ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. جب ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے تو آیت کے انٹرپریٹیشن بدلتے رہیں گے. اب ہجرت ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جانا نہیں ہے, ہجرت سفر ہے برائی سے نیکی کی طرف, شر سے خیر کی طرف, جہالت سے علم کی طرف. بھئی یہاں تک آ گئے, اور اب جہاد, اس لیے کہ شرط جہاد بھی ہے, ہجرت کرو اور جہاد کرو. تو اب تلوار لے کے پیچھے گھومنا نہیں ہے, تخریب کاری کا نام جہاد نہیں ہے, دہشت گردی کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ اگر معاشرہ بگڑ جائے تو لڑ جاؤ معاشرے سے. اگر معاشرہ بگڑ جائے تو معاشرے سے لڑ جاؤ. ہجرت سمجھ میں آ گئی, شر سے خیر کی طرف جانا. جہاد سمجھ میں آ گیا, معاشرے کی برائیوں سے ٹکرا جانا. بھائی بہت توجہ رہے. یہ کہ اسی مرحلے کے لیے میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی تھی, اسی بات کو کہا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. ہم نے مومنین کے لیے اجر کبیر رکھا ہے. کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا. توجہ رکھنا. دیکھو بہت عجیب و غریب مرحلہ فکر میں تمہیں لایا ہوں. کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, سپرلیٹیو ڈگری ہے. اکبر سب سے بڑا. تو جنت ہے کبیر, ان لہم اجرن کبیرا. رکے رہو. جنت ہے کبیر, ان لہم اجرن کبیرا. اور کوئی چیز ہے اکبر. بتلاؤں کہ کیا ہے؟ کوئی چیز ہے اکبر. بتلاؤ. پھر آیت پڑھ رہا ہوں, پوری آیت اب نہیں پڑھوں گا, ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی مرضی اکبر ہے. جنت کبیر ہے, وہ اکبر ہے. بہت دھیمی صلوات پڑھ رہے ہو. کیا واقعاً گفتگو مشکل ہو گئی؟ بھائی مجھے بتلاؤ, ایک سوال کا جواب دے دو پھر میں آگے بڑھوں گا. مجھے بتلاؤ کہ یہ مشکل مسائل اگر میں تمہارے سامنے بیان نہ کروں تو پھر کس کے سامنے جا کے بیان کروں؟ یہ جملہ بھی واضح نہیں ہوا. یہ میں نے کیا کہا؟ بھائی تم باب مدینت علم پر بیٹھے ہو, تو اگر یہ علمی گفتگو تم سے نہ ہو تو کس سے ہو؟ جنت ہے کبیر, اور اب کوئی شے ہے اکبر. آیت پڑھوں, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی مرضی اکبر ہے, جنت کبیر ہے. آگئے یہاں تک میرے ساتھ آگئے میرے ساتھ کہ جنت کبیر ہے, اللہ کی مرضی اکبر ہے. جاؤ تاریخ میں میرے علی کے جملے کو دیکھو, مَا عَبَدْتُكَ تَمَانْ لِجَنَّتِكَ. ایک نماز تیری جنت کے لیے نہیں پڑھی, ایک سجدہ تیری جنت کے لیے نہیں کیا,
ایک روزہ تیری جنت کے لیے نہیں رکھا, ایک حج تیری جنت کے لیے نہیں رکھا. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, تجھے عبادت کا اہل پایا. تجھے عبادت کا اہل پایا. بھائی توجہ ہے, تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیرے لیے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, جہاد کیا. علی نے جنت کے لیے ایک عبادت بھی نہیں کی, تو جنت تو چاہیے ہی نہیں. جنت ہے کبیر, مرضی ہے اکبر. اب کوئی بڑی چیز ہو تو اسے دے دے. میسج پہنچ رہا ہے. جنت ہے کبیر, مرضی ہے اکبر. اب اکبر دے دے, کس سونے دو, وہ مرضی بھی دے دوں گا. سونے دو, سونے دو میرے رسول کے بستر پر. مذاق نہیں ہے رسول کے بستر پر سو جانا, مذاق نہیں ہے رسول کے بستر پر سو جانا. پھر کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں ہے رسول کے بستر پر سو جانا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے, اور ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان. ام المومنین ہے, پیغمبر اکرم کی زوجہ مکرمہ ہے, اور ان کے والد ابو سفیان. سب واقف ہیں کہ وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن گزرے ہیں. اب آج انہیں مشرف و اسلام کر دیا جائے تو میں کیا کروں. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. اس لیے کہ میں پھر واپس جاؤں گا, لیکن یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں. اچھا بھائی, تو ام حبیبہ ان کی صاحبزادی ہیں حضرت ابو سفیان کی, اور زوجہ ہیں پیغمبر اکرم کی. باپ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے, بستر بچھا ہوا تھا. جیسے ہی بیٹی کی نگاہ باپ پہ پڑی, بستر لپیٹ دیا. کہا بیٹی, لوگ تو باپ کے لیے اور مہمانوں کے لیے بستر بچھا دیتے ہیں, تو انہیں یہ بستر لپیٹ کیوں دیا؟ کہا یہ ہے میرے رسول کا بستر, اس پر کوئی گنہگار بیٹھ نہیں سکتا. یہ ہے میرے رسول کا بستر, اس پر کوئی گنہگار بیٹھ نہیں سکتا. اور ہجرت کی رات میں بیٹھنا نہیں ہے, سونا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو, سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی, تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں, اور اس جملے کے بعد پھر میں واپس چلا جاؤں, اس لیے کہ اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے. علی کو ہجرت کی رات میں بستر رسول پر صرف بیٹھنا نہیں ہے, سونا ہے. تو یا رسول اللہ, جبریل پیغام لائے ہیں کہ ہجرت کر جائیے, تو جبریل ہی کو پکڑ کے سلا دیں اپنے بستر پہ. اسے میرے محترم سننے والوں نے مزاح ٹریٹ کیا. کیا بھول گئے فتمثل اللہ بشرا سویا؟ جبریل آئے تھے مریم کے پاس تو مکمل آدمی کی صورت میں آئے تھے, تو حکم دیجئے جبریل کو کہ وہ آدمی بنے, آپ کے بستر پہ سو جائیں. کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے نا. جبریل کو سلا دیں. کہا کہ نہیں بھائی, یہ ہے محمد کا بستر, اس پر یا محمد سوئے یا محمد جیسا سوئے. بھائی واپس چلو, اس لیے کہ گفتگو اب تلخیص پانے والی ہے. یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات, خوشخبری ہے مومن کے لیے, خوشخبری ہے عمل صالح کرنے والے کے لیے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تقوی. تو اب دو کے لیے خوشخبری ہے, مومنین ہو ان کے لیے خوشخبری ہے, متقین ہو ان کے لیے خوشخبری ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے اور متقین کے لیے. کیا میرے سننے والے سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے کیا کہا؟ بھائی تم سے بہت قریب ہو گیا ہوں میں. اگر خوشخبری مومنین کے لیے ہے تو کوئی امیر المومنین ہے, اور اگر خوشخبری متقین کے لیے ہے تو کوئی امام المتقین ہے.
बात अगर पहुंच रही हो तो फिर मैं यहीं से आगे ले जाऊं। इमामुल मुत्तकीन, पूरी तारीख में मेरे नबी ने इमामुल मुत्तकीन अली के अलावा किसी और को नहीं कहा। अब मैं आयत पढ़ूं, अली है मुत्तकीन का इमाम। व यौम नदओ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अब मुत्तकीन किसी और के साथ तो जा नहीं सकते। बहुत बहुत करीब हो रहा हूं मैं बहुत करीब हो रहा हूं अपने सुनने वालों से। भाई अली है इमामुल मुत्तकीन, जाना उसी के साथ है। लेकिन अब यह जुमला मैं कैसे कहूं और किस तरीके से अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊं? इमामुल मुत्तकीन अली, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। आगे तुम पढ़ो, हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान है हुदन लिल मुत्तकीन, अली है इमामन लिल मुत्तकीन। रसूल जाते वक्त इन्हीं दो को तो छोड़ के गए थे। तो मेयार आगे आगे बढ़ते चलो, मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। इसलिए कि थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त को किसी मसरफ में लेना है। भाई यहां तक आगे, यहां तक मेरे साथ आगे। तो जहां मर्जी हो वहां इमामुल मुत्तकीन हो। बहुत तवज्जो रहे। अली के पास पूरी मर्जी इमामुल मुत्तकीन, कुरान के पास पूरा इल्म हुदन लिल मुत्तकीन। अब मर्जी की अहमियत समझ आई कि अल्लाह की मर्जी क्या है। नहीं भाई, मर्जी तो अब सुनना। अब तुमने अभी अली का कमाल देखा कि अल्लाह की मर्जी ले ली, और अब तुम्हें आयत सुनाऊं। पूरी आयत नहीं सुनाऊंगा, दूसरे पारी की आयत। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हबीब, यह है मकाम मोहम्मद अरबी। हबीब, हम देख कद नरा तक़ल्लुबका फ़िस्समा है, हम देख रहे हैं कि तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, अब हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे तुम राजी हो। नमाज अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, नमाज अल्लाह की होगी, सजदा अल्लाह को, मर्जी मोहम्मद की। वला सौफा, ये तो सूरह बकर की आयत थी, और सूरह वज़ुहा में आवाज़ दी, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा। हबीब, तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। बार बार ये आयत मुबारक मैंने कोट की है, और अब यहाँ रुकूंगा नहीं, इसलिए कि मुझे आगे जाना है। तो मर्जी अली के पास, मर्जी मोहम्मद के पास। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो मरहले जहाँ आज गुफ्तगू रुक जाएगी। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा मोहम्मद, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा मोहम्मद। और अब सूरह नूर 24वां सूरा कुरान मजीद का, और उस सूरह की 55वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है, और इस आयत का नाम है आये इस्तिखलाफ, खिलाफत वाली आयत। हर एक को पसंद है खिलाफत वाली आयत। बड़े घुटने टेके गए हैं इस आयत के ऊपर, और उलमाए किराम ने बड़ा जोर अपने इल्म का सर्फ किया है इस आयत मुबारका पर। ठीक है ना? कहते हैं भाई खिलाफत, ये आयत देखो। तो अब आयत मुझसे भी देख लो, ये आयत मुझसे भी देख लो। 24वां सूरा 55वीं आयत। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ने मोमिनीन से और अमल साले करने वालों से ये वादा किया है कि वो उन्हें खलीफा बनाएगा, तुम नहीं बनाओगे। जाओ जाओ
اگر میں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے تو کل پھر آؤں گا اور دیکھ کے آنا ترجمے کو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو لوگ پرانے مومن ہیں, آمنوا منکم جو پرانے مومن ہیں. اب ایک جملہ ہدیہ کر جاؤں, ہدیہ کر جاؤں. اچھا, شاہ صاحب کا نام قائم ہے اور بڑا متبرک نام ہے, اور ہمارا 12واں اس کا لقب ہے قائم. شاہ صاحب, شاہ صاحب اور قریب آ جائیں ذرا سا اور. تو ایک جملہ اس قائم کے لیے جو غائب ہے کہنا چاہ رہا ہوں میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے, 24واں سورہ 55ویں آیت. اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ تم میں سے جو پرانے ایمان لانے والے ہیں, پرانے مومن ہیں اور پرانے متقی ہیں. کیا وعدہ کیا ہے؟ پرانے مومن ہیں, پرانے متقی ہیں. ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ وہ انہیں خلیفہ بنائے گا. لوگ ہیں ماضی کے, بنائے گا مستقبل میں. اب ماضی کا انسان مستقبل میں خلیفہ اسی وقت بن سکتا ہے جب عمر لمبی ہو جائے. یہ دلیل پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسا کہ اللہ پچھلی قوموں میں خلیفہ بناتا رہا ہے, امتیں نہیں بناتی رہی, اللہ بناتا رہا ہے, ویسے ہی اس امت میں اللہ پچھلی سیرت کے مطابق خلیفہ بنائے گا. ٹھیک بھائی, سننا یہ آئے مبارکہ چاہ رہا ہوں کہ آسانی سے حل ہو جائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے لیے جب وہ خلیفہ بن جائے گا ماضی والا مستقبل میں, تو اس کے لیے میں دین کو اس زمین پر مضبوط کروں گا. کون سا دین؟ مرتضیٰ, مرتضیٰ جسے اللہ پسند کرے. نہیں بھائی, مرتضیٰ جس سے اللہ راضی ہو. اللہ اس دین کو قائم کرے گا جس سے اللہ راضی ہو. تو دین کی دو قسمیں تو خود نکل آئی, ایک وہ جس سے اللہ راضی ہو اور ایک وہ جس سے اللہ راضی نہ ہو. اب کیسے پتا چلا ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس سے اللہ راضی ہے اور وہ کیا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن غدیر خون کی آیت میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت سونے لکھا ہے. دین مرتضیٰ, مرتضیٰ کے معنی جس سے اللہ راضی ہو. توجہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم. اسی ممبر سے کئی سال قبل میں نے ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں پھر میں آگے بڑھ جاؤں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج الیوم آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. کل تک اب تم بتاؤ. آج الیوم یہ لفظ لگا ہوا ہے, بڑا ڈیسائسو لفظ ہے, بڑا فیصلہ کن لفظ ہے. آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا, آج ہوا, کل تک کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ آج کون سے سرخاب کے پر لگ گئے؟ یہ کون سے سرخاب کے پر لگ گئے کہ اللہ آج راضی ہوا؟ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ کل تک لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, لیکن اللہ راضی نہیں تھا. علی ولی اللہ آیا, اللہ راضی ہو گیا.
मैंने ज़हमत दी अपने सारे सुनने वालों को। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। मुर्तज़ा, भाई बहुत 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 तवज्जो रहे। मुर्तज़ा जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, दीन मुर्तज़ा वो दीन जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो दो ही तो मुर्तज़ा है पूरी तारीख में। भाई दो ही तो मुर्तज़ा है पूरी तारीख में, या दीन मुर्तज़ा है या अली मुर्तज़ा है। क्या अली मुर्तज़ा नहीं कहा जाता? क्या सब नहीं कहते? भाई सिर्फ हम थोड़ी कहते हैं, बस सब कहते हैं अली मुर्तज़ा। तो दीन मुर्तज़ा जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, जिससे अल्लाह राज़ी है। दीन मुर्तज़ा जिससे अल्लाह राज़ी है, अली मुर्तज़ा जिससे अल्लाह राज़ी है। तो अगर अली मुर्तज़ा है और उससे अल्लाह राज़ी है, तो अब उसके लिए यह दुआ नहीं होगी कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। मैंने ज़हमत दी अपने सुनने वालों को। और अब गुफ्तगू का खुलासा आगाज से अंजाम को मिला लो। भाई तवज्जो रहे, मैंने सूरह माइदा की आयत पढ़ी, जहां रज़ा होगी वहां मोहब्बत होगी। एक जुमला सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जहां रज़ा होगी वहां मोहब्बत होगी। लाउतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बैन यदैहि। एक वर्जन पढ़ा है, कई वर्जनों से आई ये रिवायत, कई वर्जनों से। खुदा और रसूल उसके दोस्त थे, वो खुदा और रसूल का दोस्त थे। अलम कल उसे दूंगा। ये किस दिन की बात हो रही है? ये किस दिन की बात है? खैबर, उधर से आवाज़ आई बहुत दूर से। मियाँ जब इतनी दूर से लोग आवाज़ें दे रहे हैं तो तुम्हारा तो पहले हक बनता है ना। अच्छा, तो खैबर के दिन क्या कहा? खैबर के दिन क्या कहा? कि उसे आलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल का दोस्त होगा, खुदा और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। जाओ अब रिवायत देख रहा, ये रिवायत सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। मैंने बड़ी जहमत दे दी और आजकल मैंने आयतों के मुकाबले में रिवायतों की तादाद थोड़ी सी बढ़ा दी है। पैगंबर अकरम क़यामत के हालात बयान कर रहे थे और उन हालात को क्या तफसील से तुम्हारे सामने बयान करूं कि आफताब सवाने अज़े पे होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, सीने तक पसीना आ जाएगा। कितनी गर्मी होगी, कितनी शिद्दत की गर्मी होगी, ठीक है ना। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह फिर हम क्या करें? कहा भाई देखो, मेरी लेवाउल हम्द की छाँव में आ जाना। लेवाउल हम्द की छाँव में आ जाना। अच्छा, तो या रसूल अल्लाह लेवाउल हम्द में कितने आएंगे? लेवाउल हम्द, हम्द का परचम, हम्द का अलम, ठीक है ना। या रसूल अल्लाह कितने आएंगे? कहा कि तुम्हें उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा है? उसका फरेरा मशरिक़ से मगरिब तक और शमाल से जुनूब तक होगा। और उसके बाद मेरे नबी का जुमला सुनोगे, आदमो व मन दूनहु तहत लेवाई। क्या समझते हो तुम उस आलम को? उस आलम को तुम क्या समझते हो? पूरी मखलूक दुनिया की, आदम से लेकर पूरी औलाद आदम मेरे धूप से बचने के लिए मेरे छाँव में आ जाएगी, मेरे आलम के छाँव में आ जाएगी। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं यहमिलो तिलकल लेवा, अल्लाह के रसूल वो ऐसा आलम उठाएगा कौन? अल्लाह के रसूल ऐसा आलम कौन उठाएगा? फरमाने लगे वही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई। अगर 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 मैसेज है सबके लिए, अगर धूप से बचना चाहते हो तो दुनिया ही में अलम के साए में आ जाओ। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो अब गुफ्तगू समाप्त हो जाए। अब 3 या 4 दकीक़े ही तो रह गए हैं जिनमें मसाइब को मुकम्मल करना है। अब गुफ्तगू समाप्त हो जाए। कहने लगा
کہنے لگا یعنی اب ذرا میں آیتوں میں کنفیوژن کر رہا ہوں اس لیے کہ میں پہلے کس آیت کو بیان کروں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تیری مرضی میری مرضی، میری مرضی تیری مرضی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیری مرضی میری مرضی، میری مرضی تیری مرضی. یہ پیغمبر. ٹھیک. علی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بندوں میں ایک ہے جس نے مرضی خریدی نفس بیچا. مرضی پہ 2 آیتیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب آیت تو پڑھوں گا لیکن ایک روایت بیچ میں سنتے جاؤ. میرے نبی نے کہا اور صحیح کتابوں میں ہے، ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضا لرضاہا. تم کیا سمجھتے ہو فاطمہ کو؟ اس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. سن لیا نا تم نے سن لیا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. رضائے رسول، رضائے رسول، رضائے علی، رضائے فاطمہ. اور اب آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین واپس آ جا، ایسی کیفیت میں واپس آ کہ ہم تجھ سے راضی ہیں. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. ہم کیا سمجھیں گے حسین کو؟ خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے حسین کو. حسین کو اگر سمجھا تو حسین کے ساتھیوں نے سمجھا. اگر حسین کو سمجھا تو حسین کے ساتھیوں نے سمجھا. اب ساتھیوں کا تذکرہ آ گیا ہے تو جی چاہتا تھا کہ تفصیلی گفتگو ہو جائے حسین کے ساتھیوں پر، لیکن اب وقت کہاں ہے. زہیر قین کو جانتے ہو؟ زہیر ابن قین، زہیر نام ہے، قین کے بیٹے ہیں. ان کا بھائی تھا علی ابن قین، علی نام ہے، قین کے بیٹے ہیں. یہ دونوں کربلا کے میدان میں تھے. زہیر یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین سے ٹکراؤ ہو، سامنا ہو. وہ بھی واپس آ رہے تھے مکے سے، حسین بھی آ رہے تھے مکے سے کوفہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. راستے میں زہیر دور خیمہ لگایا کرتے تھے، دور، تاکہ حسین سے ٹکراؤ نہ ہو جائے. اتفاق وقت کے ایک ہی جگہ خیمے لگ گئے. ٹھیک. جب خیمے لگے تو حسین نے علی اکبر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. جب علی اکبر دروازے پر پہنچے ہیں اور پیغام گیا ہے کہ حسین کا ایک قاصد آیا ہے، تو زہیر قین گھبرا گئے کہ میں کیسے انکار کروں، اس لیے کہ میں تو ملنا بھی نہیں چاہتا. تاریخ ہے تاریخ، میں تو حسین سے ملنا بھی نہیں چاہتا. بیوی نے کہا کہ نہیں، فرزند رسول ہے، تمہیں مل لینا چاہیے. سن رہے ہو نا بڑے آرام سے؟ واقعاً میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پورے تفصیلات کے اندر جاتا. ابھی بیوی سے اور زہیر قین سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا چاہیے. وہ کہتی نہیں تمہیں جانا چاہیے، وہ رسول کا بیٹا ہے. کہ اتنے میں ملازم نے آ کے کہا کہ آپ کو بلانے کے لیے کوئی اور نہیں آیا ہے، علی اکبر آئے ہیں. زہیر نے کھانا رکھ دیا، کہا حسین کا بیٹا میرے دروازے پر. حسین کا بیٹا میرے دروازے پر. گھبرائے ہوئے باہر نکلے. علی اکبر کو دیکھا، سلام کیا، کہا میرے بابا نے یاد کیا ہے، کہا فرزند رسول میں آ رہا ہوں. واپس آئے. بیوی نے پوچھا اتنی جلدی کیسے بدل گئے؟ کہا جب میں نے علی اکبر کو دیکھا تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں میرے رسول کی آنکھوں کی طرح گھوم رہی ہیں. آئے بس تم رو چکے. دیکھو وقت کے اندر گفتگو تمام ہونی ہے ورنہ میرے دل کے حوصلے بھی نکل نہیں رہے ہیں مسائل میں. میں بھی مجبور ہوں. 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. بھئی یہی فضائل، یہی مسائل. آنے کے بعد غلاموں سے کہا تم سب اللہ کی راہ میں آزاد. دوستوں سے کہا جاؤ تم اپنے قافلے کو لے کے جاؤ اور جو آنا چاہے مرنے کے لیے وہ میرے ساتھ آ جائے. بیوی سے کہا تجھے طلاق دی. کہا مجھے طلاق دے رہو؟ میں نے تو آمادہ کیا تھا حسین سے ملنے پر. کہا کہ مجھے معلوم ہے زمانہ تیرے ساتھ دشمنی کرے گا، اس لیے تجھے اپنے آپ سے الگ کر رہا ہوں. اس لیے آ گئے حسین کے پاس. بھائی سننا
اور اب آخری جملہ سننا، اس سے زیادہ تمہیں زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ حسین ابن علی جب ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین نے اپنے سینے آگے کر دیے۔ نہیں، میرے پاس واقعاً وقت نہیں ہے، میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ سعید اور زہیر نے اپنے سینے آگے کر دیے۔ میرے کو تلوار چلانا آسان ہے، تیر کو سینے پہ روکنا، آنکھوں پہ روکنا، سر پہ روکنا بہت مشکل کام ہے۔ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی اور ادھر سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا کیا میں حق ادا کر کے جا رہا ہوں؟ کہا کہ ہاں سعید، تم نے حق نصرت ادا کیا۔ پھر زہیر قین میدان میں گئے، حملہ کیا، جنگ کی، شہید ہوئے، حسین لاشا لائے، کربلا کا واقعہ گزر گیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ، کربلا کا واقعہ گزر گیا۔ وہ بیوی جسے طلاق دی تھی، وہ بیوی بھی سمجھتی تھی کہ طلاق کیا ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے مجھے الگ کرنے کا۔ جب کربلا کے واقعے کی خبر اسے مل گئی کہ کل مار دیے گئے تو اس نے اپنے غلام کو بلایا۔ آخری جملہ سنو، رو چکے ہیں، آج مصائب نہیں پڑھوں گا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ کفن لے اور جا میدان کربلا میں۔ حسین تو امام ہیں، رسول کے نواسے ہیں، علی کے وارث ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، ان کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، لیکن میرے زہیر کو کفن کون دے گا؟ جا یہ کفن لے جا اور اپنے آقا کو یہ کفن پہنا کے دفن کر دے۔ غلام گیا، اسی دن واپس آ گیا، کہا دفن کر دیا، کہا بی بی یہ کفن لایا ہوں۔ کہا کیسا غلام ہے کہ تو نے اپنے آقا کو دفن نہیں کیا؟ کہا بی بی آپ نے تو ایک کفن دیا تھا، میں نے حسین کے لاشے کو دیکھا، اب میں آقا کو کفن دیتا یا حسین کو کفن دیتا، اس لیے میں واپس لے آیا۔ اجرکم اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ میں کچھ اور آگے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن احترام اذان میں اس مرحلے پر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ مجلس کو ذرا پہلے شروع کیا جائے تاکہ مصائب کا حق ادا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔